ومصليا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو میری آواز کو سن رہا ہے، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ایک دل کے درد کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگرچہ کم ہمتی جواب دے چکی تھی، حوصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا بولنے کا، اور ہمارے اکابر علماء اگرچہ میدان میں ہیں، جوابات دے رہے ہیں اور قلقمہ کر رہے ہیں، اور جیسی بات تھی ویسی ہی بات وہ بتلا رہی ہیں۔ ضرورت نہیں تھی کہ بولوں، لیکن دل نے طوفان مچایا کہ بولا جائے، کیونکہ دین پر جب بات آتی ہے تو ہر ادنا سے ادنا مسلمان بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین علماء کا سایہ ہم پر تادیر و قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر علماء کی تمام شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے۔ موضوع ذرا یوں ہے کہ تبلیغی جماعت پر بھونڈے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ تبلیغی جماعت کے عقائد درست نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الزام کیسے لگا دیا گیا، حالانکہ ساری باتیں جانتے ہیں، ساری باتیں وہ پہچانتے ہیں، اور ساری باتیں ان کے سامنے موجود ہے کہ یہ لوگ حق کا پرچار کرتے ہیں، حق کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے کرنے سے سب ہوتا ہے، اللہ کے کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک پیڑ کا پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور تا قیامت نبی رہیں گے۔ جتنے انسان آئیں گے قیامت تلک کے لیے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہ سب باتیں وہ پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر پہنچانا، گمراہ لوگوں کو جو ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اچھائی کو بھولے ہوئے ہیں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کو پہنچانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ پتہ نہیں عقائد کہاں سے ان لوگوں کو غلط نظر آتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا۔ آئیے میدان میں کام کیجیے، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت کتنی پاکیزہ جماعت ہے، اور کتنی اس کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو راہ راست پر ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ جا کر کے اپنے ایمان کو بنایا، اپنی اصلاح کی، اور قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے والے بنے۔ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو کہاں سے نظر آتی ہے کہ یہ ان کے عقائد درست نہیں۔ دوسرا الزام یہ لگایا کہ ان کے اندر بدعات پائی جاتی۔ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بدعات، ارے کچھ تو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ قارون، فرعون، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جابر ہو، ظالم بادشاہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انظام کے ان کا جو ہے آخر میں انجام کیسا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بدعات و خرافات پایا جانا دور کی بات، ان کے اندر بدعات و خرافات کا شبہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا جو الزام لگایا وہ دہشت گرد، ٹیررسٹ، ان کا تعلق تو دہشت گردی سے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، ایسی جماعت کے بارے میں اتنا بھونڈا الزام لگا دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کن لوگوں نے ان لوگوں کو حاکم بنا دیا؟ ذرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، نہ جانے کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، جب پکڑتا ہے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا ہے۔ دہشت گردی سے اس پاک جماعت کا تعلق کیسے جوڑ دیا جائے، عقل تسلیم نہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کی تاغبیل ڈالی، جنہوں نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں بس بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر کے پانی پت کے کسی علاقے میں گئے، مسجد کے اندر قیام کیا۔ پہلے زمانے میں ساری باتیں تو ہوا نہیں کرتی تھی کہ تمام چیزیں مہیا ہو، ادھر گیس ہے تو ادھر کھانے کا سامان ہے، ادھر یہ چیزیں ہیں تو ادھر وہ چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں تھوڑا کچھ الگ ہوا کرتا تھا کہ سب چیزیں آدمی ساتھ لے کر کے جاتے تھے، گیس بھی ساتھ ہوتا تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی سب ساتھ ہوتی تھی، سب ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ تو ایک آدمی دعوت کے لیے آیا حضرت کے پاس، یہ دعوت ہے آپ کی مغرب کے بعد۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دعوت قبول کر لی گئی۔ وہ آدمی چلا گیا دعوت کر کے، اس کا بھائی آیا اس آدمی کا جس نے دعوت کی تھی، اور آ کر کے یہ کہا کہ جب میرے بھائی نے مغرب کے بعد کی دعوت کی، لہذا مغرب کے بعد نہیں، وہ عشاء کے بعد ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عشاء کے بعد فارغ ہوئے اپنے تمام معمولات سے اور اپنے تمام کامات سے فارغ ہوئے، تو کہا کہ چلو دعوت میں چلتے ہیں۔ دعوت میں گئی تو وہ آدمی تیش میں بیٹھا، جو پہلی مرتبہ دعوت کر کے گیا، تیش میں بیٹھا ہے، اور اسے الفاظ غلیظہ، پورے الفاظ اور بھدے الفاظ سے کہنے لگا، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو فلاں۔ حضرت نے جو ہے ٹس سے مس نہیں کیا، حالانکہ اس کا بھائی موجود تھا وہاں، لیکن حضرت نے کچھ نہیں کہا۔ دسترخوان لگا دیا گیا تو اس نے حضرت کو پھر بھی برا بھلا کہا۔ اب ایسے میں آدمی کیا کھائے کیا نہ کھائے، آدمی کوشش کرتا ہے پھر بھی چلو مہمان کا دل نہ ٹوٹے۔ حالانکہ اس کے بھائی موجود تھا، حضرت کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا۔ تو جیسے تیسے کھایا، کھا کر کے جب چلنے لگے تو اس کمبخت نے حضرت کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حضرت کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کی تو حضرت گرنے کے قریب ہوئے، لیکن حضرت بولے نہیں، اپنی زبان کو نہیں کھولا، آ گئے۔ آنے کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا بھائی موجود تھا، آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے بھائی نے دعوت کا وقت چینج کیا تھا۔ حضرت نے کہا کہ ضرور میں بتلا دیتا، لیکن جو میری نظروں نے دیکھا ہے، اگر کاش میں بتلا دیتا، اس کا بھائی بھی موجود تھا، اس کی بیوی بھی موجود تھی، سب وہاں موجود تھے، اگر میں بتلا دیتا تو یہ اختلاف کب تک چلتا، کتنی نسلوں تک چلتا، ان میں لڑائی ہو جاتی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو اللہ ہی جانے۔ حضرت نے اس اختلاف کو بھانپا اور نہیں بولا، کڑوی کسیلی سنی اور آ گئے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس جماعت کا تعلق دہشت گردی سے ہے، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے، کچھ تو ہمیں اپنی فہم و فراست دکھلانی چاہیے۔ اسی پاک جماعت جنہوں نے اس کی باغ ڈور ڈالی وہ اتنے برداشت کرنے والے تھے، اور یہ لوگ اتنے برداشت کر کے چلتے ہیں اپنے نظام کو لے کر۔ آئیے میدان کے اندر کام کیجیے، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ آئیے ہمارے ساتھ کام کیجیے، ہمارے اصول دیکھیے، ہمارا نظام دیکھیے، ہمارا طریقہ دیکھیے، ہمارے عقائد دیکھیے۔ آپ اگر ہمارے قائل نہ ہو جائے تو کہنا، اب میدان میں آئیے۔
کچھ تو شرم کرنی چاہیے کہ اس جماعت کے بارے میں ہم لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت کو اکابرین علماء نے قائم کیا، اکابرین علماء جس کو لے کر کے چلتے ہیں، جس کی باغ ڈور، جس کی داغبر اکابر علماء کے ہاتھوں میں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر علماء کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی حکام کی بھی عقل کے اندر تھوڑی فہم و فراست عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری جماعت تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔